عرفان رمضان عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے عرفان رمضان کی اس خوبصورت نشریات میں، جہاں بات ہوگی حکمت کے اوپر۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا کس پہلو سے کس پہلو کے ساتھ جڑاؤ ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جس کو ہم سیکھ لیں، اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے؟ اسی حوالے سے اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری بزم میں ہم نے کس کو بلایا ہے؟ سب سے پہلے بہت ہی شفیق انسان ہے اور بہت پیارے، بہت اچھے، ہمارے بہت ہرد العزیز ہیں، پہلی مرتبہ ہماری بزم میں آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ محمد سلفی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ بڑی عنایت، بہت شکریہ، خیریت سے ہیں؟ مہربانی۔ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان سحر میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ ہم بہت کچھ سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ علامہ باقر زیدی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں۔ ایک تو ترکہ جو ہمیں ملا ہے سحر کا، وہ یقیناً تبرکات پہ بات ہوگی، ساتھ ساتھ صوفیہ کرام پہ بات ہوگی، عرفان پہ بات ہوگی، معرفت پہ بات ہوگی۔ عرفان رمضان ہم نے نام رکھا ہے تو اس کی پہنچ کیا ہے، لہج کیا ہے، مقام کیا ہے اور اس کی معراج کیا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے اول میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں محمد سلفی صاحب سے، یہ معرفت خدا کیا ہے، عرفان کیا ہے اور پھر تصوف سے اس کا خاص رشتہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معرفت عربی کا لفظ بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح، اور اس کے معنی ہے پہچان، اور پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پہنچ جانا۔ صحیح۔ اور معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ مومن مسلمان کے اندر وہ جذبہ قوت ایمانی پیدا ہو کہ وہ اپنے آس پاس اور چاروں طرف کی تمام چیزوں سے بے نیاز سا ہو کر اللہ کی طرف ایسا جھکا رہے اور لگا رہے کہ اسے ہر وقت اللہ ہی یاد رہے، لیکن اس دنیا کے معاملات سے بھی وہ غافل نہ رہے، بیگانہ نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ کہتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مومن مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں، یعنی عیسائی اور ہندو اور سکھ اور یہودی، جی، ان سب کے مذاہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن مسلمان زندہ رہتا ہے اور اس دنیا کے حقوق کو نبھاتا ہے، صحیح، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے زمین پر، صحیح، اور اللہ کی مرضی کو یہاں چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح، لہذا وہ کبھی بھی دنیا کے ضروریات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ لہذا اور پھر سب سے بڑی بات، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی نبھائی اور آخرت بھی کمائی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں اور باہر جو کچھ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لیکن بی بی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ گھر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال اور محنتوں کا ذکر فرمایا۔ تو کہا یہ کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ اتنا کچھ کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول راتوں کو اتنا جاگتے ہیں اللہ اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے ہیں۔ سوج جاتے۔ تو کانہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادات کو بہت کم سمجھا۔ تو ایک نے کہا بھائی بات سنو، بات اصل یہی ہے، پسر کے سو جانا اور اللہ سے غافل ہو جانا، میں ساری رات نہیں سوؤں گا اور عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ تو اس نے کہا بانا سونے سنانے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شادی بیاہ جب اس جھنجٹ میں آدمی پڑتا ہے تو اسے آخرت بھول جاتی ہے، میں شادی نہیں کروں گا، بس میں اللہ کا بندہ بن کروں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے، فطرت ہے، شادی تو کرنی پڑتی ہے، لیکن میں روزہ ہی رکھوں گا سارا سال۔ یہ جب پیٹ بھرتا ہے تو مستی آتی ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، لہذا میں تو روزہ رکھوں گا۔ آپ تشریف لائے اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کچے، دیکھا کچھ پیروں کے نشان ہیں، کہا بھئی کوئی آیا تھا کیا یا رسول اللہ؟ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا اور ہر ایک نے یہ وعدہ کیا اور چلے گئے۔ آپ وہیں سے واپس مسجد تشریف لائے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی بات کہنا چاہتے تو اس کا اعلان نہیں فرماتے، ممبر پہ آن کر بیٹھ جاتے، لوگ سمجھ جاتے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، جمع ہو گئے احتراماً۔ اور ما بال الناس یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں،
کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں ساری رات جاگتا رہوں گا, میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا, روزہ رکھتا رہوں گا, میں اور زیادہ بات. سنو, انا اتقاکم للہ وازکاکم للہ, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن اطعمو و افطرو, اصومو و افطرو, اتزوجو و اترکو, انامو و اعبدو. سبحان اللہ. میں میری بیویاں بھی ہیں, میں شادی بھی کرتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. صحیح. میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کر لیتا ہوں, کچھ دن نہیں بھی رکھتا. میں رات کے کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, صحیح. جس نے میرے طریقہ کو نہیں اپنایا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. صحیح. تو پتہ یہ چلا کہ انابت اللہ, تعلق باللہ, اگر مومن مسلمان کو اپنانا ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھ کر اپنانا پڑے گا. وہی معیار ہے اور وہی مثال ہے اور اس پر ہماری کامیابی ہے. سبحان اللہ. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ برادر عزیز, بالکل خیریت سے ہیں. اچھا لگا آپ کی آواز سن کے. کیا پوچھنا چاہیں گے علماء کرام؟ آپ کا برادر کہنا بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور بڑا اپنائیت سی مجھے محسوس ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کی جزائے خیر دے, اور بڑی خوبصورت انداز سے مولانا صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ معرفت کی بات بھی ہو رہی ہے اور تصوف کی بات ہو رہی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم عبادت ضرور کرتے ہیں. میں اپنی بات کر لوں کہ عبادت میں کرتا ہوں, نماز بھی کرتا ہوں, لیکن وہ خشوع و خضوع, وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی جو ایک لو لگنا ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف ایک خاص لگن سی ہوتی ہے نا, جس میں گم ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ کہ میں وہ کیفیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے, وہ جو معرفت الہی جسے کہتے ہیں کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے اور پھر آدمی ایک اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ وہ مجھے بڑی اس کا خلق ہے, کس طرح وہ حاصل ہو سکتا ہے؟ میرا یہ سوال کہ اس میں کیا انگریڈینٹ ہونے چاہیے کہ وہ اس سے اللہ سے ایک تعلق کس طرح کا بنتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. صحیح, ماشاء اللہ. علامہ صاحب, کیا ترکیبات ہونی چاہیے ایک عارف کی, وہ معرف یعنی کہ اس کا عرفان ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ چیز ہے جو ہم نوٹ کر لیں, اس سے خدا کی پہچان ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت یعنی جیسے کہ آقا نے فرمایا شناخت خداوندی اور پہچان. اب اس پہچان کے مختلف طریقے ہیں. صحیح. فلاسفہ بھی استدلال کے ذریعے عقلی شناخت پیدا کرتے ہیں. صحیح. اور جو ایک بوڑھی خاتون ہے, اس سے کسی نے سوال کیا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے؟ صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, جب ہاتھ ہٹا لیتی ہوں تو رک جاتا ہے, یہ کائنات بغیر چلانے والے کیسے چلتی ہے؟ سبحان اللہ. تو اس نے یہ استدلال کیا وجود الہ پر. اسی طرح سے فلاسفہ جو ہے وہ وجوب امکان کی جو گفتگو کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں. ان دونوں کے مقابلے پر جو اہل تصوف ہیں یا اہل عرفان ہیں, صحیح. تصوف ایک عمومی لفظ ہے, جی. اصل چیز, اور وہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. اچھا. لیکن ہمیں اپنے اعتبار سے کہنا چاہیے عرفان اسلامی. عرفان اسلامی, صحیح جملہ. معرفت اسلامی یا احسان, یہ تزکیہ کے ساتھ بھی جوڑ وہ آئے گا, اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو مثلا ہندو جو ہے وہ ریاضت النفس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریاضت کرتے ہیں, جنگلوں میں جا کر تہذیب نفس کرتے ہیں, اور اس عالم ادنا کے بعض اسرار ان کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ اس کی ہم اسلامی اعتبار سے تائید نہیں کرتے. روحانیت. ٹھیک ہے. ہاں, کہ وہ چھوڑ دیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں مثلا ایک مہینے, ایک سال. ٹھیک ہے, اس طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں. صحیح ہے. یا کوئی پودا اگاتے ہیں ہاتھ پر, وہ نیچے سے نکال آتی جڑ اس کی, اور اس طرح کی یعنی اذیت ناک قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں تاکہ نفس کو ماریں. صحیح. اور کمال حاصل کریں. اور ہوتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملتا انہیں. عالم ادنا تک یعنی عالم سفلا جو ہے یہ دنیا, دنیاوی زمینی امور ملتے ہیں. جی. اچھا. ہاں, ان کو بھی ملتے ہیں ریاضت کے نتیجے میں, تزکیہ نفس کی. لیکن ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ عالم اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. ایک عرفان اسلامی کو انجام دینے والا وہ اپنے دل سے معرفت کا آغاز کرتا ہے. دل کی معرفت ہے, معرفت قلب. ٹھیک ہے. وہ قلب کے ذریعے جو ہے وہ اپنے قلب کو تزکیہ کرتا ہے یہاں تک کہ اشراق الہی اس تک پہنچے, خدا کی نور اس میں آنے لگے.
یہ جو ایک حکمت اشراق ہے جناب سہروردی کی، جی تو وہ اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہم تزکیہ کریں اپنا، اور یہ جو پورا کیا کہتے ہیں دین ہے، جس میں واجبات ہیں، جس میں مستحبات ہیں، جس میں محرمات ہیں، جس میں مکروہات ہیں، جی واجبات کا بے کامل ہی انجام دینا، تمام محرمات کو چھوڑنا، مستحبات کو انجام دینا، مکروہات کو ترک کرنا، یہ آہستہ آہستہ اس بات کا سبب بنتا ہے. یہ تمام شریعت مجموعی طور پر انسان کو طاہر بنانے کے لیے، طاہر بنانے کے لیے. سبحان اللہ. جب قلب انسان کا تطہیر ہو جاتا ہے تزکیہ نفس کے ذریعے، نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرتی ہے، معراج مومن ہے. ایسے ہی. روزہ اسی طرح سے، حج. اب جب یہ نماز پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، روزہ رکھتا ہے قربتاً اللہ توجہ کے ساتھ، تمام شرائط، روزہ ہاتھ اس کے جو ہے ہاتھ پیر آنکھیں کان ہر چیز جب روزہ رکھتی ہے تو وہ معصوم ہونے لگتا ہے. اچھا آہستہ آہستہ عصمت کے درجات ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ایک عصمت انبیاء اور اولیاء ہے، جی ٹھیک ہے، ائمہ علیہ السلام ہے، وہ ایک درجہ ہے. لیکن اس کے نیچے بھی آپ دیکھیں کہ مثلاً رسول گرامی کے علیہ آلاف و تحیت والثناء، ان کے جو اصحاب ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں، مثلا سلمان ہیں، مقداد ہیں، بوذر ہیں، کہ آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی ترک یعنی ایسا مکروہ انجام دیا، مثلا کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا. وہ ان سے بھی محفوظ تھے. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. دل روشن ہو جاتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ٹھیک یہ جو تعلق ہے یہ حضور لے کے آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. یعنی یہ شخص 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی ایک لمحے کے لیے خداوند عالم سے غافل نہیں ہوتا. صحیح. ایک لمحے کے لیے. صحیح. لہذا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ رسول گرامی ظاہراً سوتے تھے، اچھا. سبحان لیکن ان کا قلب نہیں سوتا تھا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اس مقام پر آ ٹھیک. جاتا ہے. زبردست. سبحان اللہ. اور یہ وہ راستہ ہے جو اپنایا گیا ہے عرفاء نے. صحیح. آج کے دور میں مثلا میں نام لوں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ اس عرفان اسلامی کے اپنے دور میں مدرس تھے، محقق تھے، صاحب نظر تھے، اور عقل، یہ جو معرفت ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں. اچھا ٹھیک. یہ دو پہلو جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے. سوال میں محمد سلفی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک عام فہم انسان آج کے دور میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے چاروں طرف مکروہات ہو رہے ہیں، حرام کام بھی ہو رہا ہے، اور حرام سے بچنے کا حکم ہے، کنارہ کشی کرنی ہے، تو وہ اس دنیا سے، شہر سے دور ہو جائے، کسی صحرا میں جا کے بیٹھ جائے تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ وہ نہیں رہ پا رہا. اس کو پتہ ہے کہ وہ اگر رہے گا اس کے دوران تو کوئی نہ کوئی غلطی اس سے ہوگی. کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ سبحان اللہ. یہی تو اصل نشانی ہے مومن کی. اچھا. کہ وہ اس ماحول میں رہ کر بھی اور اپنے چاروں طرف ایسے مناکیر اور ناجائز کام ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کے ساتھ وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کے دفاع کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے ہی وہ اللہ کی بندگی سے بے پرواہ نہیں ہوتا. اور اس بات کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یوں فرمائی ہے کہ وَإِذَا تَقَرَّبَ عَبْدٌ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فِي النَّوَافِلِ فَيَكُونُ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّهِ فَيَكُونُ يَدُهُ الَّذِي يُبْتَشِرُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلِسَانُهُ الَّذِي يَقُولُ بِهَا. تو مومن مسلمان جب اس ماحول میں رہ کر بھی اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور پھر نوافل میں محنت کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں زیادہ محنت کرتا ہے، نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے، نفلی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نفسی صدقہ خیرات زیادہ دیتا ہے، کہ مومن مسلمان جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے اور اس میں شوق پیدا کرتا ہے، خلوص اور توجہ سے ان نوافل کو ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہر کام، ہر قول، ہر عمل، ہر ہاتھ، ہر قدم کو اپنی تائید میں شامل فرما دیتا ہے کہ اس نے کہا تو ایسا ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن مومن مسلمان بھی، عام مسلمان کے لیے نبی کے نقش قدم پر چل کر وہ، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رؤیت المومن 27 درجۃ من النبوۃ، ایمان والے کا خواب بھی نبوت کا 47واں درجہ ہے. اللہ اکبر. جی، ایمان والا اپنی محنت سے
وہ اللہ کا ولی بنتا ہے, اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے, اللہ کا مقرب بنتا ہے, اور وہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے کو نبی نے بتایا کہ ادھر چلو گے تو میرا قرب نصیب ہوگا, اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو بات کیا ہے, ابھی سوال جو ہوا تھا اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان بڑے آسانی سے آج بھی اس ماحول میں رہ کر اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ فرائض اسلام سے غافل نہ ہو, ٹھیک, اور فرائض اسلام کی ادائیگی کے بعد نوافل میں محنت کرے, صحیح, توجہ کرے. آج لوگ زکوٰۃ دینے کو بھی ٹیکس اور بوجھ سمجھتے ہیں, جبکہ اہل ایمان زکوٰۃ تو پوری ادا کرتے ہی ہیں, اس کے علاوہ ان فی مالک حقا سوی الزکوٰۃ, یہ حدیث رسول بھی ہے کہ تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریب کا حق ہے. غریب کا حق. تو جب کبھی غریب کو دیکھتے ہیں اس کی راہ رسی کرتے ہیں, بھوکوں کو دیکھتے ہیں اس کو کھانا کھلاتے ہیں, بیمار کو دیکھتے ہیں اس کو دوا دلواتے ہیں, یتیم کو دیکھتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بیوہ کو دیکھتے ہیں اس کے گھر میں راشن ڈلواتے ہیں. تو مومن مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے, میرے اللہ کا ہے, اللہ کا مال اور یہ اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے تو میں وہاں خرچ کروں گا. بعض فرشتوں نے کہا مولا آپ جس کو دیے چلے جا رہے ہیں, اور کہا سنو میں جو کچھ اسے دیتا ہوں وہ میرے راستے میں آگے بڑھا دیتا ہے, یہ اپنے لیے تو رکھتا ہی نہیں, لہٰذا اس کو دیتے ہی جاؤ. تو پتہ چلا کہ مومن مسلمان کبھی خسارے میں نہیں رہتا, کتنا بھی خرچ کر لے, کتنا بھی وقت دے دے, کتنا بھی تقرب ادا کرے, وہ فائدے ہی فائدے میں ہے, فائدے ہی فائدے میں ہے. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوں, خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اللہ کے فرائض الہیہ ادا کرنے کے بعد نوافل میں محنت کرے. سب سے پہلے تو میں علامہ باقر ظریف صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخاطب ہیں حجر اسود سے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا, میرے نزدیک تو ایک پتھر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تبرک اور مقدسات کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں, اور اس وقت صحابہ کرام کی نظر میں وہ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نقل ہوا ہے اور رسول گرامی نے استلام کیا, چوما حجر اسود کو. ایک اور واقعے میں یہ بھی آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہے تھے, اور یہی واقعہ پیش آیا دوبارہ. اچھا جی, تو یہی کلام جو ہے وہ خلیفہ ثانی نے فرمایا, تو امیر المومنین نے کہا کہ ٹھہرو. اچھا, ہاں, یہ علی وہ ہے کہ جو باب علم ہے, انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اور یہ معرفت اور تقوی, اور رسول گرامی امیر المومنین ابا و حاضر الامہ ہے, یہ علم اور معرفت کا سرچشمہ ہے, ہر چیز یہاں سے نکلی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سیاہ پتھر جو دیکھ رہے ہو یہ ملائکہ میں سے ایک ملک ہے جو خدا نے زمین پر اسے اتارا ہے, یہاں لگایا ہے. اس کی 2 آنکھیں, اس کے ہونٹ ہیں, اور یہ روز قیامت ہر شخص جو استلام کر کے جائے گا اس کی گواہی دے گا. قرآن کریم میں آیا ہے, آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف نے اپنی قمیص کو اذهبوا بقمیصی, جی ٹھیک ہے, بھیجا, اور وہ قمیص کاٹن کی بنی ہوئی تھی, اور وہ حضرت یعقوب کے آنکھوں پہ ڈالی گئی جو رو رو کر جن کی بینائی چلی گئی تھی. فرتد بصیرہ, وہ دوبارہ بصارت ان کی پلٹ آئی. اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ جنگ خیبر میں, جنگ خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ کے میدان میں جب حدیبیہ کا مذاکرات جاری تھے, تو نقل ہوا ہے کہ رسول گرامی نے وہاں وضو فرمایا, تو ان کے قطرات کو اصحاب نے زمین پر نہیں گرنے دیا, سبحان اللہ, اور اس کو تبرکاً اپنے لیے محفوظ کے ہاتھوں میں اپنے چہرے پہ ملا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا خیبر کی جنگ میں, اور جب لوگوں نے بتایا, آپ نے بلایا کہ علی کو بلائیے, پرچم ان کے ہاتھ میں دینا ہے آخری فتح کے لیے جو مرحب سے مقابلہ تھا. تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ ان کے چشم میں آشوب ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بلائیے. بلایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب آنکھوں میں لگایا. اس کا راز یہ ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی ذات خدا کی ذات میں فنا کر دی ہے, سبحان اللہ, خداوند عالم نے ان کی ذوات کا احترام کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا, فنا فی اللہ کر دیا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں. سبحان اللہ.
سبحان ٹھیک ہے، اور جس سے میں عشق کرتا ہوں اسے میں قتل کر دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کرتا ہوں میں اس کا دیا ہوں، یعنی وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی ذات، اب اولیاء الہی بھی اسی طرح سے ہیں، اور یہ ایک عام بات تھی، رائج تھا کہ لوگ رسول گرامی کی قبر پہ آتے تھے اور تبرک کرتے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی قبر پہ تشریف لائیں، آپ کی قبر کی مٹی کو اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ بات تو بڑی ایک سامنے نظر آ گئی ہے۔ مولانا صاحب، اگر تبرکات کا جو کانسیپٹ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی میں بھی ویسے ہی ہے، وضو کا پانی بھی تبرک ہے، اور بال ہو گئے یا مٹی ہو گئی، تو آج اس میں اشکال کیا ہے؟ بہت خوب آپ نے جو ابتدا میں اشارہ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ واللہ انی لعالم انک حجر جی، لا تنفع ولا تضر لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ سبحان اللہ۔ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان دینے کی کوئی صلاحیت نہیں، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تجھے چومتے تھے، لہذا ہم نبی کی پیروی میں تجھے چومتے ہیں، یعنی تیرا تقدس ہمارے دلوں میں نبی کی تابعداری کی وجہ سے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ پتھر از خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صحیح، بلکہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کسی اور وجہ سے۔ ہم بیٹھے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں، تم لیٹے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، اچھا، ہم تو اللہ کو پوچھتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دین کی ترویج میں ختم کر دی، ان کا احترام اور تقدس ہمارے سروں پر قائم ہو گیا، صحیح، لہذا ہم ان کو پوچھتے نہیں۔ بے شک، ہم میں تمہیں فرق یہ ہے کہ ہم ان پتھروں کو یا ان بزرگوں کو خدا نہیں سمجھتے، بے شک، تم ان کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہو، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے، ہم امت توحید ہیں، ایسا ہی ہے، امت اسلام ہیں، سبحان اللہ، امت محمد ہیں۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم سارے کائنات میں، ساری امتوں میں، ساری قوموں میں توحید کے علم بردار ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننا ہر حیثیت میں، ہر حیثیت، اور یہ ہماری طاقت ہے، ایسا ہی ہے، یہ ہماری قوت ہے، اور اسی وجہ سے ہم ساری دنیا پر غالب ہیں۔ اور جب تک ہم اللہ کے ساتھ رہیں گے، اللہ والے بنے رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اسے کائنات کی کوئی چیز مسخر نہیں کر پاتی۔ صاحب قبر سے اسی لیے محبت ہے کہ اللہ سے اس کی نسبت، اللہ کے اس کا تعلق بڑھ گیا ہے، اور وہ اللہ سے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ ان آیت کریمہ میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اچھا، افضل، بہتر مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے والا۔ تو پتہ چلا کہ عنابت اللہ، تعلق اللہ ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ پادری ازم، نن ازم، تارک دنیا ہونے کا فلسفہ اپنایا، اللہ نے ان پر ایسا نہیں لکھا تھا، واجب نہیں کیا کہ ایسا نہ کرنا، بلکہ انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اسے دنیا میں ہر وہ کام کرنا ہے جو دنیا کے تقاضے ہیں، اور ہاں اس سے بچ کر نہیں رہنا، اور اسے ڈر کر بھی نہیں رہنا، اس سے دور بھی نہیں رہنا۔ ان سب کو کرنے کے باوجود تعلق باللہ کو ایسا مضبوط رکھنا کہ وہ غالب رہے، یہ مغلوب رہے، صحیح، ہاتھ سے کچھ نہ چھوٹے۔ جیسے ابتدائی گفتگو میں نے آیت قرآنی کے حوالہ دیا تھا کہ قرآن پاک میں یہ دعا بڑی مقبول ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو مومن مسلمان کو تو دنیا بھی نبھانی ہے لیکن آخرت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، دنیا نبھانی ہے، یعنی اس کے ساتھ رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، تارک دنیا نہیں بننا، لیکن آخرت بنانی ہے۔ یعنی اصل زیادہ کام آخرت کے کمائی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے کرنے ہیں، تاکہ ہماری اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا والو، اصل گھر تمہارا آخرت کا گھر ہے، بے شک، کاش تمہیں یقین آ جائے، کاش تمہیں یقین آ جائے۔ خوبصورت بات آپ نے کی تو ہے۔ جب یقین آ جائے گا تو ہم سب کچھ لٹا دیں گے اللہ کی راہ میں۔ ایسا ہی ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے اس دنیا کا۔ ٹھیک ہے، اس نقطے کو اور اس تعلق کو اس طرح سمجھیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کی پیروی کر کے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا بھی ایسی گزارنی چاہیے جیسے نبی نے گزاری، جیسے وہ چاہتے ہیں۔ کسی کو چومنے سے محبت نظر آتی ہے، کسی کو اتباع کرنے سے محبت نظر آتی ہے، یا کسی کے الگ الگ معیارات ہیں۔ ان معیارات پہ تنقید کی جائے تو اس کی اجازت ہے؟ نہیں، دیکھیے اظہار محبت
جو طریقہ ہر چیز کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے. حدود شرعی ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات ہندوؤں کی نسبت سے ہوئی کہ وہ لوگ صنم پوجتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, یعنی ان کو الہ قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ مسلمہ بات ہے کہ جتنے فرقے اسلامیہ ہیں یہ عبادت کا حق فقط خدا کا ہے. بے شک بے شک ایسا ٹھیک ہی. ہے. ہم اگر تبرک کرتے ہیں, ہم اگر توسل کرتے ہیں, یہ عبادت نہیں ہے. ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. صحیح. ہم رسول گرامی سے توسل کرتے ہیں, ہم ان کے تبرکات کو مانتے ہیں, ہم ان کی اطرت کے تبرکات مانتے ہیں, ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کہلائے. عبادت بنتی ہی اس وقت ہے کہ معبود کو الہ سمجھ کر جھکا جائے اس کے آگے. ٹھیک ہے نا, اور عبادت کی جائے. ہاں. تو یہ قطعی بات ہے کہ ما سوی اللہ, چاہے ذات رسول ہو یا ائمہ علیہ السلام, ان کی اشیاء و تبرکات ہوں, ہم ان کو ایک اہمیت دیتے ہیں. ہم خدا نے اس میں برکت رکھی ہے. تبرک کا معنی یہ ایسے ہے. ہی. بس ایک فرق پتہ چل گیا ہے کہ عبادت کیسے بنتی ہے. ایسے ہی کسی کے ساتھ ہاتھ جھک جانے سے عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ قصد الوہیت نہ کریں اس شے کے بارے میں. صحیح. مثلا میں اگر ان پھولوں کو کہوں یہ الہ ہیں اور ان کی پوجا کروں تو یہ شرک ہے. ماشاءاللہ, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں اس کا ہاں, حقدار. ٹھیک. تو یہ فقط خدا کے لیے ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں وہ کیونکہ ذات الہ میں فنا ہو گئے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام بہت اچھی, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت پڑھی کہ مومن جب تقرب پیدا کرتا ہے نوافل کے ذریعے آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچاتا ہے چاہے کہ اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جاتی ہے, ہاتھ خدا کا آنکھ ہو جاتا ہے. یہ ایک عام مومن کے لیے ہے. جی. پھر کے بعد بھی یہ نشست جاری رہے گی انشاءاللہ, اور یہی گفتگو کا ایک معیار ہے. صبح بھی آپ نے دیکھا جس انداز سے گفتگو ہم کر رہے تھے اس کا ایک حاصل تھا, اور وہ حاصل عمل کی طرف لے کے جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان حکمتوں کو آپ عمل میں تبدیل کریں. اگر آپ سن لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے مزہ آ گیا, لطف آ گیا, اب اپنے کام میں لگ جائیں, چھوڑ دیں, نہیں. اس کو آپ نے عمل میں لے کر آنا ہے. علم نافع کیا ہے؟ جب آپ کے پاس علم پہنچا ہے اس کے فائدہ استفادہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ایک مختصر سا وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان